بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 3 جمعوں سے آپ حضرات کی خدمت میں حج کے تعلق سے باتیں عرض کی جا چکی ہیں، اور حج کے تعلق سے کافی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے۔ 4 دنوں کے بعد یعنی منگل سے انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہم حضرات سنتے ہیں اور سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں عبادتوں کا کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک طرح سے انسان عبادتوں سے جڑ جاتا ہے، لیکن ذی الحجہ کے مہینے کے تعلق سے جو فضیلتیں احادیث شریفہ میں وارد ہیں وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوتی ہیں، اور وہ دلچسپی جو رمضان المبارک میں عبادتوں سے ہم لوگوں کی ہوتی ہے، وہ دلچسپی ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ذی الحجہ کے تعلق سے جو منگل کے دن سے شروع ہونے والا مہینہ ہے، اس ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو ہم اس مہینے کو مکمل طور پر وصول کرنے والے بن جائیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو اسی ہفتے میں شروع ہوگا، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے۔ محرم سے اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ذی الحجہ میں جا کر کے اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کی عظمت اور فضیلت اس کے نام سے بھی واضح ہے، ظاہر ہے کہ الحجہ اور حجۃ، اور اس کو ذی الحج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ حجۃ عربی زبان میں حج کو کہتے ہیں، اور ذو کے معنی والا، تو ذی الحجہ یعنی حج والا، تو الشہر ذی الحجہ، شہر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ حج والا مہینہ۔ تو اس کے نام سے ہی اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا تقدس ظاہر ہے کہ کتنا اہم مہینہ ہے، کہ یہ حج والا مہینہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی تلاوت کی، ابتدائی 4 آیتوں کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ اللہ نے 4 آیتوں میں 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ فجر کی قسم کھائی، پھر 10 راتوں کی قسم کھائی،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر جفت کی جوڑی کی قسم کھائی، اور چوتھے نمبر پر تا کی قسم کھائی، اور پانچویں نمبر پر رات کی قسم کھائی جب رات گزر کر کے دن آ جائے۔ 5 چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اس میں جو دوسرے نمبر پر ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، تو ان 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں؟ علماء نے وضاحت کی ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی فضیلت بھی واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بات میں پختگی مزید پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، انسان پر شفقت فرماتے ہوئے کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھا کر کے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی فضیلت کو اور عظمت کو بھی واضح فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں جو ہیں یہ بہت عظیم الشان راتیں ہیں، بہت عظیم راتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دنوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ جو مہینہ اب شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، ہم جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو 1 تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک روزہ رکھے، نفلی روزہ ہے۔ 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، 13ویں تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد 4 دنوں تک، یعنی کل سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ ان 5 دنوں میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا تو منع ہے، لیکن اس کی ابتدائی 9 دنوں تک، یعنی اس سال منگل سے، اب جو منگل آنے والا ہے، منگل سے شروع ہو کر کے منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ 9 دنوں تک، جمعرات کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگا، تو یہ 9 دنوں تک روزہ رکھنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کا 1 روزہ رکھے گا اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو بہت عظیم الشان فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک 1 روزہ رکھنا ایسا ہے گویا کہ 1 روزہ رکھنا پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے اور ہم 9 کے 9 روزے رکھ لیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، نفلی روزہ ہے، اگر کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روزہ رکھنے پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو تصور کریں کہ اگر 9 روزے رکھ لیتے ہیں تو 9 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرنے کو علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں بلکہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی عظمتیں، رمضان کا تقدس ہمارے نظروں کے سامنے ہے، ہم سنتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، اس لیے عبادتوں کا کرنا آسان ہے، لیکن ذی الحجہ کی فضیلتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ کس قدر عظیم الشان خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اگر آدمی پہلے عشرے کی 9 دنوں میں 9 روزے رکھ لے تو گویا کہ 9 سال اس نے روزہ رکھا، اتنا ثواب اسے اللہ عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے علماء نے وضاحت کی ہے کہ دنوں میں سب سے عظیم الشان دن جو ہے، سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں،
حج کا عظیم الشان رکن ادا کرتے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا جو ہے دن یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ، یہ 9ویں ذی الحجہ تمام دنوں میں سال کے سب سے افضل دن ہے، اور شب قدر راتوں میں سب سے افضل رات ہے۔ اور علماء نے یہاں تک وضاحت کی ہے اور تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے یقیناً عظیم الشان ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے، لیکن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے مہینے سے بھی افضل ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے جو مختلف کتابوں میں علماء کرام نے بات لکھی ہے۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک سب سے مقدس ہے، یقیناً مقدس ہے، مہینے کے اعتبار سے سب سے مبارک اور سب سے مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن عشرے کے اعتبار سے سب سے عظیم الشان عشرہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ راتوں میں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں سب سے افضل ہے، اور دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے افضل ہے۔ تو یہ وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلائی ہے۔ بات یہ آتی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ مہینہ شروع ہونے والا ہے، عمل کی نیت سے ہم سنیں کہ آخر ذی الحجہ کے مہینے کی اتنی فضیلت کیوں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور رات میں عبادت کرنا شب قدر کی طرح ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری ہیں، بخاری کی انہوں نے سب سے بہترین شرح لکھی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اس قدر اس لیے ہے کہ ذی الحجہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو ہم ادا کر سکتے ہیں، ہم انجام دے سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کے علاوہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کی تمام عبادتوں کو جمع کر دیا جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں اور تمام عبادتوں کا ثواب بڑھا کر کے 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینہ میں ہم چاہے کہ حج کر لیں تو حج نہیں کر سکتے۔ بہت عظیم الشان مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، لیکن رمضان میں آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ حج کرنے گیا ہو یا حج کر رہا ہو؟ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی مکہ میں موجود ہو، میدان عرفات بھی چلا جائے، مزدلفہ بھی چلا جائے، مینا بھی چلا جائے، اور وہ قربانی بھی کر ڈالے اور اسی طرح حلق اور قصر بھی کر لے، شیطان کو کنکریاں بھی مار دے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہ حج کے ایام نہیں ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں حج کی عبادت کو انجام نہیں دے سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اس مہینے میں اگر آپ قربانی کریں تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے بھی ذی الحجہ کا مہینہ ہی ہے، اور حج کے لیے بھی ذی الحجہ کا مہینہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ذی الحجہ کی فضیلت اس لیے ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کو علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں حج نہیں کر سکتے، رمضان المبارک میں قربانی نہیں کر سکتے، لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں حج بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ ذی الحجہ کے مہینے میں بھی رکھیں گے، نفلی روزہ رکھیں گے، گرچہ رمضان میں روزہ فرض ہے لیکن ذی الحجہ میں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عام دنوں میں نماز ادا کرتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی فرض نماز ادا کرتے ہیں، اور نفل نماز جس طرح عام دنوں میں عام اوقات میں مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ 2 عبادتیں خاص طور پر ایسی ہیں
جو صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کی جائے گی، قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو ادا کریں گے۔ اسی طرح حج 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں میں ادا کریں گے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ حج کے ارکان کو ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے ذی الحجہ کے مہینے کو رمضان المبارک کے مہینے پر بھی علماء نے فضیلت دی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جامع العبادات ہے، تمام عبادتوں کو ذی الحجہ کا مہینہ جمع کر لیتا ہے۔ ہر عبادت کو انسان چاہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال کا کرنا جس قدر ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی اور دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کی 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال کرنا بندوں کی طرف سے جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے نیک اعمال پسند نہیں ہے۔ یعنی نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں اگر آدمی انجام دے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میں بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر عمل ہو جائے۔ ابھی منگل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، پہلے سے تیاری کر لیں اور ذی الحجہ کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور راتوں میں بھی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کی فضیلتوں کی اہمیت ہے تو اس کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے۔ ہم بہت اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ تمام نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت ہمارے نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں، بہت عظیم الشان ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اگر ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، جسم میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اعمال نہ کر سکے تو کم از کم 1 روزہ رکھ لے، 2 روزہ رکھ لے، اور لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نہ رکھنے والے پر لعن و طعن نہ کریں، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک نفل عمل ہے، اس کو نفل تک ہی رہنے دے، اس کو واجب کے درجے تک نہ پہنچا دے۔ لیکن اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے تو روزہ رکھیں۔ اور رات کیونکہ شب قدر کی طرح ہے تو فرمایا کہ عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرے، بہت کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اتنا تو کرے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ادا کر لے، اور اسی طرح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ سنتوں کے ساتھ ادا کر لیں۔ اتنا بھی کر لیں گے تو ہم رات کو عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو بہت آسان ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اتنا کام کر لیں کہ کچھ 1 روزے رکھ لیں مہینہ شروع ہو جانے کے بعد، اور عید الاضحیٰ سے پہلے ہم راتوں میں نمازوں کی پابندی کریں۔ یوں تو زندگی بھر عبادت کرنی ہے، عشاء کی نماز کی بھی اہمیت ہے، 5 نمازوں کی اہمیت ہے، لیکن کم از کم ان 9 دنوں میں، ان 10 دنوں میں نماز عشاء اور نماز فجر کی پابندی کر لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر نمازوں کی ادائیگی کے تعلق سے بے انتہا کوتاہی ہے۔ رمضان کے گزرے ہوئے بہت دن نہیں ہوئے، 2 مہینہ کا عرصہ بھی نہیں گزرا، لیکن مسجدیں ویران ہو گئی۔ عشاء کی نماز میں دیکھیے صفیں خالی ہے، فجر کی نماز میں دیکھیے تو چند لوگ گنے چنے جنہیں انگلی پر گنے جا سکتے ہیں کہ فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، وہی لوگ فجر کی نماز میں موجود ملتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی فجر کی نماز میں دکھتے نہیں ہیں۔ تو بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلت کو، ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے۔ لیکن اتنا کرے جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے، یہ علماء نے لکھا۔ دوسرا کام یہ کرے کہ گناہوں سے بچے۔ جب وقت کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے ثواب بڑھایا جاتا ہے تو گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔
ان 10 دنوں میں کم از کم ہم اپنے ہاتھ سے ہونے والے گناہ کو ترک کر دیں، آنکھوں سے ہونے والے گناہ کو ترک کر دیں، پاؤں سے ہونے والے گناہ کو ترک کر دے، دل سے ہونے والے گناہوں کو ترک کر دے، اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھے، کڑی نظر رکھے کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ یہ سبق تو زندگی بھر کا ہے کہ زندگی بھر ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری آنکھوں سے کوتاہی نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے کوتاہی نہ ہو، ہمارے پاؤں سے کوتاہی نہ ہو، دل سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، زبان سے غلط بات نہ نکل جائے۔ یہ سبق ہر مسلمان کا، ہر انسان کا زندگی بھر کا ہے، زندگی بھر اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اس مہینے کی اہمیت کی وجہ سے، اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے کم از کم اتنا تو کرے کہ ان 10 دنوں میں اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھے، کڑی نظر رکھے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں بے انتہا نیکیوں کو جمع کر لیں گے آسانی کے ساتھ۔ ایک امتحان کی تیاری ہوتی ہے شور اور ہنگامے کے ساتھ۔ جب امتحان کو 10 دن باقی ہو، 5 دن باقی ہو، تو جو طالب علم ہوتے ہیں، پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو خوب ہنگامے کے ساتھ محنت کرتی ہے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اب امتحان چالو ہونے والا ہے، اس لیے دن میں بھی محنت جاری ہے، رات میں بھی محنت جاری ہے، آگے امتحان ہے۔ لیکن بعض ہوشیار قسم کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ یہ بتلانے کے لیے کہ امتحان بہت اہم نہیں ہے، بہت مشکل امتحان نہیں ہے، تو وہ سب کے سامنے کھیلیں گے، دن میں کھیلیں گے، رات میں جب سب سو جائیں گے تو وہ کتاب کھولیں گے اور محنت کریں گے تاکہ اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو آ رہا ہے، رمضان میں سب محنت کرتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں، سب عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ثواب بڑھا دیا گیا ہے، لیکن ذی الحجہ کے بارے میں جو احادیث نبویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ان سے ہم لوگ ذرا بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے دے اور ہم ذی الحجہ کے مہینے میں ذرا سی ہمت کر لیں، کچھ روزے رکھ لیں اور راتوں کو کچھ عبادت کر لیں، تو دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور ایک رات عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عنایت فرما دے۔ تو بڑی چیز ہے، اتنی ساری اہمیت ہے، اتنی ساری فضیلت ہے ذی الحجہ کے۔ اس لیے ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ احکام بھی ہیں۔ ہر سال آپ حضرات کے سامنے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جاتی ہیں تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ابھی جو ہی ہم شنیچر، اتوار، پیر کا دن گزار کر کے رات میں داخل ہوں گے، تو 29 کا اگر چاند ہوا تو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا پیر کے دن، اور منگل کو پہلی تاریخ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ اگر تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور ان کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ناخون کو اور اپنے بال کو کاٹنا چھوڑ دے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور قربانی کرنے کا ارادہ ہے۔ اذا اراد احدکم ان یضحی، تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اپنے بالوں کو کاٹنے سے اور اپنے ناخون کو کاٹنے سے رک جائے۔ سب سے پہلا حکم ذی الحجہ کا، جو بھی ہم میں سے قربانی کرنے والے ہیں اس بات کو سمجھیں، یہ عمل بھی واجب نہیں ہے، صرف مستحب کے درجے میں ہے کہ آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے سے پہلے اپنے ناخون کو کاٹ لے، اپنے بال کو کاٹ لے۔ اب ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد جب تک اپنے جانور کو قربان اللہ کے راستے میں نہ کر دے، اس کے بعد تک اپنے ناخون کو اور اپنے بال کو نہ کاٹے۔ یہ عمل مستحب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی سے، حج سے اس عمل کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں قربانی کرنی ہے، جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی ہم ناخون نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے وجہ لکھی ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ حج کا مہینہ ہے۔ سنتے آ رہے ہیں حجاج کرام دنیا بھر سے، کونے کونے سے حج کرنے کے لیے بیت اللہ کو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ حج کا وردی پہنتا ہے، حج کا لباس پہنتا ہے، یعنی بغیر سلا ہوا کپڑا، اور جیسے ہی احرام پہنتا ہے، حج کا وردی پہنتا ہے اور نیت کر کے تلبیہ
پڑھ دیتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتا ہے، اب اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، اس کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا حرام، اس کے لیے بال کا کاٹنا ناجائز، اس کے لیے ناخن کا تراشنا حرام، یہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق ہے، مہربان ہے، اپنے امت کے ان لوگوں پر شفقت فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے جو حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ نہیں جا سکے ہیں اس سال یا کسی بھی سال میں، فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تم حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے، تمہاری استطاعت نہیں، تمہارے پاس اتنے مال و دولت نہیں، تمہارے صلاحیت اتنی نہیں، بدن میں استطاعت نہیں، تم بیمار ہو، حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے، تو اتنا کرو کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کرنے گئے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، وہ میرے بندے، محبوب بندے جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ بال نہیں کاٹتے، وہ ناخن نہیں کاٹتے، وہ تو احرام کا کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں، وہ خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن تم احرام کا کپڑا مت پہنو، تم خوشبو استعمال کر سکتے ہو، اتنا کرو، ذرا سی مشابہت اختیار کر لو ہمارے ان بندوں سے جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں کہ وہ ناخن نہیں کاٹتے، وہ بال نہیں کاٹتے، تم بھی مشابہت اختیار کر کے ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو، تمہیں قربانی کرنی ہے، اور 9-10 دنوں تک اپنے بال کو نہ تراشو، اپنے ناخن کو نہ کاٹو، مشابہت اختیار کر لو، جب ان حاجیوں پر جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کی تم مشابہت اختیار کرو گے تو بیت اللہ کا چکر لگاتے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، مقام عرفات میں قیام کرتے ہوئے، مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے، مینا میں ٹھہرے ہوئے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے، اللہ کی جو رحمتیں حاجیوں پر برسے گی، تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو گے، اللہ کی رحمت کے کچھ چھینٹے تمہارے اوپر بھی آ پڑیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے طور پر فرمایا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ ان دنوں میں جب حج کے ایام شروع ہوتے تھے تو پڑھا کرتے تھے کہ شعر کو گنگنایا کرتے تھے کہ الہی تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ صورت بنا رہے ہیں، حاجیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے، ہم طواف نہیں کر سکتے، لیکن ان کی صورت اختیار کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا بارش رحمت کی اگر حاجیوں کے اوپر برسے گی تو مشابہت اختیار کر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر بھی برس جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ دیا ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر ہمارے دل میں تڑپ ہو اور ہم صحیح معنوں میں رنجیدہ ہو اور ہمیں اس بات کا افسوس ہو کہ ہم حج کرنے اپنی بدقسمتی کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو یا اللہ ہم مشابہتی اختیار کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں اتنا ہی ہے، تو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والوں کے ثواب کے ساتھ ہمیں بھی ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، اس لیے ذرا سی مشابہت اختیار کریں۔ اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں ذرا اپنے اندر دیوانہ پن پیدا کریں۔ اسی لیے دوسرا حکم جو آتا ہے اس مہینے کے اندر، پہلا حکم تو یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے حج کرنے والے، دوسرا حکم یہ ہے کہ ایام ذی الحجہ کے مہینے میں 9ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ تک اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 23 نمازیں ہیں 9ویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر آدمی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اور ہر مسلمان اور عورت کے لیے، چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو، ہر ایک کے لیے ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد بھی کہیں گے، عورتیں بھی کہیں گی۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور امام بھول جاتا ہے تو تکبیر کے انتظار میں مقتدی کھڑے نہیں، خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ تکبیر بلند آواز سے شروع کر دیں گے تاکہ امام کو یاد آ جائے، امام بھی کہنا شروع کر دیں۔ اسی طرح کسی آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ گئی ہے
تو آدمی جسے مسبوق کہتے ہیں، مسبوق بھی اپنی نماز کو پوری کرنے کے بعد تکبیر تشریق کہے گا۔ اسی طرح عورتیں بھی کہیں، ایک آدمی سفر میں ہے، مقیم نہیں ہے، مقیم آدمی پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے، اور جو آدمی سفر میں ہے، سفر میں بھی فرض نماز ادا کرنے کے بعد وہ بھی تکبیر تشریق کہے گا، عورتیں بھی کہیں گی۔ تو بہرحال دوسرا حکم یہ ہے کہ آدمی ان دنوں میں ذی الحجہ کے مہینے میں 9ویں تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد چاہے تنہا پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے، سفر میں ہو یا مقیم میں ہو، ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہر کام کو پلٹ کر کے کرنے کے عادی ہیں۔ جو چیز بلند آواز سے کرنی چاہیے اس کو آہستہ کرتے ہیں، اور جو چیز آہستہ کہنی چاہیے اس کو بلند آواز سے کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں مثال دینے کا ابھی نہ وقت ہے نہ میں ابھی دے رہا ہوں۔ ابھی تکبیر تشریق ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بلند آواز سے کہو کہ مسجدیں گونج اٹھیں، لیکن نماز ہو جائے گی، سب آہستہ آہستہ پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اپنے بازو والے کو بھی آواز وہ سنائی نہیں دیتی۔ تو اس بات کا اہتمام کرے کہ 9ویں ذی الحجہ جب شروع ہوگا، ایک جمعہ اور آ رہا ہے، 9ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ تک ہم بلند آواز سے تکبیر تشریق کہیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے بھی تکبیر تشریق کہا کرتے تھے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ہم نماز کے بعد ہی نہیں، دیگر مواقع پر بھی اٹھتے بیٹھتے بھی جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے رہا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہوئے ناخن اور بال نہیں کاٹنا ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں تکبیر تشریق کہنی ہے، اور تیسرا یہ کہ روزہ رکھنا ہے، جس کے بارے میں نے پہلے عرض کر دیا، اور خاص طور پر عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا گویا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور آئندہ 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، ہم 3 کام کریں گے۔ پہلا کام یہ کہ جیسے ہی ہم چاند دیکھ لیے اپنے ناخن اور بال کو نہیں کاٹیں گے جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہیں، ان نمازوں میں تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھیں گے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک چوتھا اور آخری کام یہ ہے کہ قربانی کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے وہ قربانی کریں گے۔ قربانی کیا ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی نہ کرنے پر کیا کچھ وعیدیں ہیں، انشاءاللہ اس تعلق سے اگلے جمعہ میں بات آ جائے گی۔ جو باتیں ابھی عرض کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ ٹھہر جائے، 2 اعلان کرنے ہیں۔ ایک اعلان تو یہ کرنا ہے، میں پہلے ہی اعلان کر دے رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سالوں کے بعد ہمارے علاقے سے ہمارے ولی اللہ چچا حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کی اہلیہ بھی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے احباب شہر اور اطراف سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ ہمارے علاقے کے نمائندہ ہوتے ہیں، گویا کہ ہمارے علاقے کے نمائندہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو ہم لوگ ان سے دعا کی درخواست کریں۔ اس کے لیے ایک ساتھ کیسے دعا کی درخواست کریں گے؟ تو مغرب کے بعد انشاءاللہ آج مغرب سے لے کر کے عشاء تک اسی تعلق سے حج کے تعلق سے کچھ تربیتیں باتیں بھی آ جائے گی، تاکہ ہمارے دل میں بھی حج کرنے کا شوق پیدا ہو، عمرہ کرنے کا شوق پیدا ہو، اللہ کا گھر دیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، ابھی چھٹی گزری ہے تو چھٹی میں کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی کلیر جا رہا ہے، کوئی تاج محل دیکھنے جا رہا ہے، کوئی لال قلعہ دیکھنے جا رہا ہے، اور پوری فیملی کے ساتھ جا رہا ہے، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ خرچہ کر دے رہا ہے۔ ملا کیا؟ خیر گھومنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ملا کیا؟ اگر اسی پیسے کو ہم صحیح طریقے پر استعمال کر کے ایک مرتبہ عمرہ کر کے آ جائے تو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو یہ سب توجہ بھی انشاءاللہ دلا دی جائے گی۔ تو آج آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت فارغ کر کے تشریف لائے۔ حج کے تعلق سے کچھ باتیں بھی ہوگی، اور جو حضرات ہمارے علاقے سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم ان سے دعا کی درخواست کریں گے تاکہ وہاں جا کر کے ہم سب کے لیے دعا کریں، پہلا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ اپنی مسجد میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا عمدہ انتظام ہے۔ ایک تو وہ ہے جو بچے آتے ہیں مکتب پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، 200 کے قریب بچے ہیں الحمدللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں،
ان کا 5 سالہ کورس ہے، آپ تمام حضرات واقف ہیں۔ اسی طرح گزشتہ سال حفظ کے کلاس بھی شروع کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو بچے اسکول پڑھنے جاتے ہیں صبح جاتے ہیں تو دوپہر آتے ہیں، جو دوپہر جاتے ہیں وہ صبح، جو دوپہر اسکول جاتے ہیں وہ صبح میں آتے ہیں، اور مغرب بعد تمام بچوں کو بلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رزلٹ بہت اچھا آیا، بچے اسکول پڑھتے ہوئے بھی قرآن کو حفظ کر رہے ہیں۔ 2 بچے حافظ قرآن اپنی مسجد سے ہو چکے ہیں ابھی تک، اور ابھی بھی چند بچے ایسے ہیں، کچھ بچوں نے 10 پارے، کچھ بچے نے 15 پارے، کچھ بچے نے 8 پارے، کچھ بچے نے 5 پارے حفظ کر لیے۔ آئندہ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اپنی مسجد سے بچے اسکول کی تعلیم حاصل کرتے کرتے حافظ قرآن بنیں گے۔ یہ 2 فکر تو اپنے پاس ہو گئی ہے۔ ایک اور فکر تھی جس کی فکر کو آپ تمام ساتھیوں کے ذہن میں ڈالنا ضروری ہے، وہ عورتوں کے تعلق سے، مستورات کے تعلق سے، اور بڑی بچیوں کے تعلق سے۔ اپنے پاس بچیاں مسجد میں آتی ہے، 5 سال 6 سال پڑھتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کو ہم مسجد میں نہیں پڑھا سکتے، بہت مجبوری کے درجے میں پڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ کوشش ہے الحمدللہ کہ عالمہ کا ایک انتظام کیا گیا ہے، ایک عالمہ آئے گی اپنی مسجد کے دوسرے مالے پر، ادھر سے سیڑھی اسی لیے بنا دیا گیا تھا، وہ جا کر کے وہاں پڑھائے گی۔ تو آپ حضرات کی اگر بچیاں بڑی ہیں، 15 سال 16 سال سے زیادہ عمر کی ہے، یا گھر کی مستورات ہے، بڑی عورتیں ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکی ہے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکی ہے، تو ان کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ عورت پڑھائے گی عورتوں کو، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ تو آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے گھر کی بچیوں، بڑی بچیوں کو اور عورتوں کو بھی ان کی بھی فکر کریں، اور ان کا بھی داخلہ ایڈمیشن کرائیں۔ اس تعلق سے جو معلومات لینی ہو آپ بعد میں ملاقات کر کے معلومات لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا